انسپیکٹر شازیہ خلیل لکھتی ہے کہ میری 45 سالہ زندگی پولیس اور کورٹ کچہری کے چکر لگانے میں گزری، لیکن یہ کیس میری زندگی کا انتہائی دلخراش اور عجیب و غریب کیس تھا۔ قیدی نمبر 802 بہت کم عمر لڑکا تھا، اس کی عمر 18 سال تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر رہتا تھا، نہ میں اسے معصوم کہہ سکتی ہوں اور نہ ہی کا، بس جب میں اسے دیکھتی مجھے وہ لگتا وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا۔ مجھے اس کے لیے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ سزائے موت کا قیدی تھا۔ 18 سے 19 سال کی عمر میں وہ یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا، جبکہ اس کے لیے یہ دنیا ابھی کھلی ہی نہیں۔ وہ بہت کم عمر لگتا تھا۔ میرا بہت دل چاہتا تھا کہ اس سے کے بارے میں پوچھوں کہ کس جرم کی وجہ سے اسے یہ سزا ملی ہے کہ وہ دنیا کی اتنی بہاریں چھوڑ کر سفر آخرت پر روانہ ہو رہا ہے، مگر اس کے چہرے پر اتنی مایوسی ہوتی کہ میرا اس سے بات کرنے سے بھی دل گھبراتا تھا۔ میرا نام شازیہ خلیل ہے، پیشے کے اعتبار سے ایک انسپیکٹر تھی۔ پولیس میں کام کرنے والے دوسرے لوگوں کی طرح میرا دل بھی سخت، لیکن اس بچے کو دیکھ کر میرا دل پگھل جاتا اور دماغ سوالوں سے بھر جاتا۔ میں اس سے بہت سے سوال پوچھنا چاہتی تھی، مگر جیل کا ماحول ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی قیدی سے اس طرح اور اتنی زیادہ ڈیٹیل سے بات کر سکیں۔ جیل کے قواعد و ضوابط کو بھی مجبوراً مد نظر رکھنا پڑتا تھا۔ آج مجھے حکم ملا کہ قیدی نمبر 802 کو 2 دن کے لیے سزائے موت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ آج مجھے حکم ملا کہ قیدی نمبر 802 کو 2 دن کے بعد سزائے موت ہے، یعنی کہ اس کی سزا کا وقت آ چکا ہے اور اس کے لاحقین سے ملایا جانا تھا۔ میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ آج میں اپنی پوری سروس میں پہلی بار سزائے موت کے قیدی کو اس کی سزا سنانے جا رہی تھی۔ میرا دل بوجھل ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اس قیدی کی آخری خواہش ضرور پوچھوں گی، کیونکہ مرنے سے پہلے آخری خواہش ضرور پوچھی جاتی ہے، جو اس قیدی کا واحد حق ہوتا ہے، جو اس سزائے موت کے قیدی کو دیا جاتا ہے، چاہے وہ اپنا پسندیدہ کھانا کھائے یا اپنی پسندیدہ شخصیت سے ملنا چاہتا ہے، کہ اس کی خواہش ہمیشہ پوری کی جاتی ہے۔ قیدی نمبر 802 جس کا نام زاہد بلال تھا، باقی قیدیوں کی طرح اس کی بھی آخری خواہش پوچھی جانی تھی، مگر فی الحال اس کے عزیز و اقارب اس سے ملنے آئے۔ اس کی ماں بھی اس سے مل کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹا مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یہ سزا نہیں ہونے دے گا اور میرا اللہ تجھے اس سزا سے بچا لے گا۔ مجھے اس عورت پر ترس آنے لگا کہ مائیں بھی کیسی باتیں کرتی ہیں۔ سزائے موت 2 دن کے بعد اس کے سر پر کھڑی ہے اور کون اسے روک سکتا ہے؟ دراصل اگلا دن اتوار کا تھا، اس لیے مجھے آج ہی یہ آرڈر تھا کہ زاہد بلال کو اس کے گھر والوں سے ملا دوں، تاکہ پھر اگلے دن سزا کا عمل کیا جا سکے۔ میرا تو خیال تھا کہ اس کی آخری خواہش صرف اپنے گھر والوں سے ہی ملنا ہوگی، اس کے بعد وہ کوئی خواہش نہیں کرے گا، بس شوق سے مر جانا ہی پسند کرے گا، مگر میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی آخری خواہش اتنی ہی منفرد اور حیران کن ہو۔ زاہد بلال کو اس کے گھر والوں سے ملوانے کے بعد اسے واپس سیل میں بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد صرف 48 گھنٹے باقی تھے۔ میں نے از راہ ہمدردی پہلی بار اس سے پوچھ لیا کہ زاہد بلال، مرنے سے پہلے آپ کی خواہش تو پوری ہو گئی ہوگی، کون سی خواہش؟ اس نے اتنا ہی تیکھا سوال کیا کہ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا یہی کہ تمہارے گھر والوں سے تمہاری ملاقات کرا دی گئی ہے اور اب مجھے یقین ہے کہ تمہاری کوئی اور خواہش نہیں رہی ہوگی۔ زاہد بلال نے کہا ایسا تو نہیں ہے، میری تو ایک بہت بڑی خواہش ہے جو ابھی ادھوری ہے اور میں اسے پوری کرنا چاہتا ہوں۔ زاہد بلال نے بڑے اعتماد سے جواب دیا کہ میری آخری خواہش، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم لوگ میری یہ خواہش پوری کراؤ۔ میں نے کہا ہاں ضرور پوری کریں گے، آپ بتائیں، یہ تمہارا حق ہے۔ میں اس کم عمری کا ترس کھا کے اس کو یقین دلایا کہ تمہاری یہ کوئی بھی خواہش ہے وہ ضرور پوری کریں گے۔ اس نے کہا تو پھر ٹھیک ہے، مجھے کسی بڑے افیسر سے پیش کرو، میں اپنی خواہش کا اظہار ایسے نہیں کروں گا۔ میری آخری خواہش ایک بہت خاص ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ کسی کمپیٹنٹ اتھارٹی تک پہنچ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ میری یہ خواہش وہاں تک نہ پہنچاؤ۔ اس کی یہ خود اعتمادی دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا، لیکن وہ چونکہ سزائے موت کا قیدی تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کی زندگی تو بس باقی 48 گھنٹے ہے، تو اسے کیا دشمنی کر۔ میں نے ایس پی صاحب سے بات کی اور زاہد بلال کو پیش کر دی۔ ایس پی صاحب بولے، بولو بچے، تمہاری کیا آخری خواہش ہے؟ میں حیران تھا کہ اتنی نرمی سے سزائے موت کے قیدی سے اور ایس پی صاحب کیسے پیش آ سکتے ہیں، مگر وہ شاید اس حقیقت سے واقف ہوں گے، وہ جانتے ہوں گے کہ اس کا کیا قصور ہے اور اسے سزا کیوں ملی۔ عموماً یہاں پر زیادہ تر قیدی ایسے ہی ہوتے ہیں جن کا قصور بہت چھوٹا ہوتا ہے اور سزا بہت بڑی ملتی ہے، جبکہ بڑے بڑے گناہ کرنے والے آزادانہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال جب اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا، ایس پی صاحب، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں زندگی میں پہلی اور آخری بار شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں اور ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کی خواہش سن کر ہمارے تو منہ کو جیسے تالے ہی لگ گئے، لیکن ایس پی صاحب نے عقل مندی اور ہوش مندی سے کام لیا اور کہا، دیکھو بچے، تمہاری شادی تو ہم کروا دیں گے، لیکن تم جانتے ہو کہ ایک دن بعد
تمہیں سزائے موت دے دی جائے گی، اور کوئی بھی لڑکی یا کوئی بھی فیملی اپنی بیٹی کی زندگی برباد کرنے کے لیے تمہارے ساتھ شادی کے لیے رضامند نہیں ہوگا۔ تم اپنی زندگی کا ایک آخری موقع ضائع کر رہے ہو، کوئی اور چیز بتاؤ، کوئی کھانا یا کسی سے ملنا ہے تو ہم تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ تم سزائے موت کے قیدی ہو۔ تمہارے لیے دکھ کی بات ہے، مگر قانون سخت ہے، قانون ایسا ہی ہے اور سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی کم عمر ہو، کوئی معصوم ہو یا پھر زیادہ عمر کا یا بدماش، سب کے لیے ایک ہی۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں سزائے موت کی کیوں ہوئی، میں نہیں جانتا کہ تمہیں سزائے موت کیوں ہوئی، تمہارا کیس ظاہر اور پس پردہ کیا ہے، لیکن اب تم سزائے موت کے قیدی ہو تو بلا وجہ تم یہاں نہیں آئے، تمہیں کسی وجہ سے تو یہ سزا ملی ہوگی، اور تم کسی اور خواہش کا اظہار تو کرو، پلیز اپنی خواہش کا اظہار تو کرو، ہم پوری بھی کر دیں گے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم سے کوئی شادی کے لیے راضی نہیں ہو، پھر ہم کیسے تمہاری شادی کروائیں گے؟ زاہد بلال بڑے اطمینان سے بولا، ایس پی صاحب میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ میری شادی کروائیں، میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ میری شادی خود بخود ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر ایس پی صاحب کے کان کھڑے ہو گئے، سوچنے لگے کہ یہ جیل کی کسی خاتون سے نکاح کرنے کا تو نہ بول دے۔ بہرحال زاہد بلال نے کہا کہ مسجد میں اعلان کروا دیا جائے کہ زاہد بلال ولد بلال خان کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جو کہ ایک دن کے لیے سزائے موت سے پہلے تک دلہن بننا چاہے وہ دلہن بن سکتی ہے، اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ زاہد بلال ایک انتہائی غریب آدمی۔ اب یہ بات تو بہت عجیب سی تھی، اور زاہد بلال سے ہم نے وعدہ بھی کر لیا تھا، اس سب کچھ کے باوجود اگر کوئی عورت اس سے نکاح کرنے کو تیار ہوئی تو آپ روکیں گے نہیں، صبح ہونے تک وہ میرے پاس رہے۔ اس کی عقل مندی نے ہمیں بھی پریشان کر دیا تھا۔ زاہد بلال کی حاضر جوابی ایسی تھی کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم اعلان تو کروا دیتے ہیں، مگر ہمیں یقین ہے کہ تم سے شادی کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، اور کوئی عورت اپنا مستقبل کیوں برباد کرے گی ایک دن کے لیے؟ اپنے مستقبل کو برباد کرنے کے لیے دلہن نہیں بن سکتی، وہ کیوں اپنی زندگی برباد کرے گی؟ اپنے رشتہ داروں، اپنے گھر والوں کو کیوں برباد کرے گی؟ زاہد بلال نے ہماری کوئی بات نہیں سنی، وہ کہنے لگا بس آپ اعلان کروا دیں، میری یہی آخری خواہش، اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ آیا تو میں سکون سے پھانسی چڑھ جاؤں گا۔ حسب وعدہ مسجد میں اعلان کروا دیا گیا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ سزائے موت کا قیدی ہے، 2 دن کے بعد اس کو اس کے جرم کی سزا میں پھانسی دے دی جائے گی اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، اور وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اگر کوئی عورت پھر بھی اسے شادی کرنا چاہے تو فلاں تھانے میں آ جائے اور وہاں سے اسے جیل پہنچا دیا جائے گا۔ ہمیں تو یہ مذاق ہی لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی ہم نے اس کی خواہش پوری کر دی۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد سپاہی غلام قادر نے بتایا کہ جیل میں ایک عورت آئی ہے جو دلہن کے لباس میں ہے، اس کے ساتھ مولوی صاحب بھی ہیں۔ مجھے یہ بات بہت حیران کن لگی، مجھے لگا کہ شاید یوں ہی کہہ رہے ہوں گے، اور جب میں نے اور ایس پی صاحب نے باہر آ کر دیکھا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سامنے ایک نوجوان لڑکی جس کی عمر بمشکل 17 یا 18 سال ہوگی وہ کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ امام صاحب بھی کھڑے تھے۔ مولوی صاحب کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے اس لڑکی کی زاہد بلال کے ساتھ شادی کرانے کے لیے اور اس کا نکاح پڑھانے کے لیے راضی، جبکہ لڑکی خوب اچھی طرح تیار تھی۔ لڑکی کا میک اپ اور اس کی تیاری دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ اب زاہد بلال پر شک ہونے لگا تھا کہ اس نے ایسی خواہش کا اظہار کیوں، ایک دن کے لیے اپنی دلہن سے مل کر کیا ملے گا اس کو؟ یہ عورت کون ہے؟ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا، مجھے نہیں پتا، یہ میرے پاس آئی اور اسی طرح دلہن کے لباس میں آئی، وہ کہنے لگی کہ میرا نکاح کرانا، میرے ساتھ چلو، تو میں اس کے ساتھ۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کے دل میں کیا ہے، میں نے تو ایسے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا نہ کرو، مگر یہ سمجھنے پر راضی نہیں ہوئی، کہتی رہی کہ مجھے زاہد بلال سے ہی نکاح کرنا ہے۔ میں اسے بتا چکا ہوں کہ وہ سزائے موت کا قیدی ہے اور 2-3 دن کے بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی، مگر یہ مانتی نہیں، کہتی ہے کوئی بات نہیں، میں نے ایک ہی دن زاہد بلال کے ساتھ گزارنا ہے، مگر میری یہ خواہش پوری ہو جائے گی کیونکہ میں زاہد بلال سے سچی محبت۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ زاہد بلال کو کوئی لڑکی اتنا چاہتا اور اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو جائے گی۔ یہ بات بڑی عجیب سی، لیکن ہمارا کام تو اس کی آخری خواہش کو پورا کرنا تھا۔ ہم نے اس کی کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ مولوی صاحب کو بلا لیا گیا اور زاہد بلال کو اس کے سیل سے باہر بلا کر آفس میں بٹھا کر مولوی صاحب نے نکاح پڑھوا دیا، گواہوں کی موجودگی میں قبول و ایجاب ہوا۔ زاہد بلال نے کہا کہ اب میری خواہش کے مطابق اور میرے وعدے کے مطابق میری دلہن کو میرے سیل میں بھیج دیا جائے، میں نے اس سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، ہم اپنی پرانی یادیں تازہ کریں گے، پھر یہ چلی جائے گی اور اس کے بعد آپ مجھے پھانسی چڑھا دیں، مجھے کوئی غم نہیں ہو، مجھے میری محبت مل جائے گی۔ زاہد بلال کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ سچی محبت واقعی ایسی ہوتی ہے، میں نے یہی دل میں سوچا، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی کہانی ہوگی جو ہماری ہوش و حواس اڑا دے گی۔ ایس پی صاحب مسکراتے ہوئے مجھے اشارہ دیا کہ اس لڑکی کو زاہد کے سیل میں بند کر دو، وہاں تو نہ کرسی ہے، نہ بستر،
لڑکی خود ہی تنگ آ کر تھوڑی دیر میں باہر نکلنے کے لیے کہے گی۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ اس لڑکی کو سیل میں لے گئی تو وہاں بامشکل 2 لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ میں نے ان دونوں کو سیل میں بند کر دیا اور پھر مجھے تھوڑی دیر کے بعد لگا کہ لڑکی تنگ آ جائے گی اور مجھے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ محسوس ہوا کہ شاید سیل کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر میں مطمئن تھی کہ میں چاہتی تھی کہ سیل کا دروازہ کھولنا اتنی آسان بات نہیں ہے، اور میری کوشش یہی تھی کہ زاہد بلال اپنی آخری خواہش اور اپنی بیوی سے باتیں کر لے۔ ان دونوں میں فی الحال کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، اور نہ ہی میں نے ان کے باتوں پر دھیان دیا۔ مجھے مطمئن کرنے کے لیے بس ایک ہی بات کافی تھی کہ سیل پر ایک مضبوط تالا لگا ہوا ہے اور اس تالے کو کوئی چاہ کر بھی نہ کھول سکتا ہے نہ توڑ سکتا ہے۔ جب کافی دیر گزر گئی، مجھے نیند آنے لگی، تب مجھے سیل سے تھوڑی سی چیخنے کی آوازیں آئیں۔ میں فوراً وہاں پہنچی تو وہ لڑکی جو زاہد بلال کے نکاح کر کے یہاں آئی تھی وہ سیل میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے یہاں سے نکال دیجیے، اب میں اس کے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتا۔ مجھے لگا کہ شاید زاہد بلال نے اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہوگی۔ اس لڑکی نے کہا کہ میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے اور مجھے یہاں سے فوراً نکالا۔ میں نے جلدی سے سیل کا دروازہ کھولا اور اس لڑکی کو آزاد کیا اور واپس تالا لگا کر زاہد بلال کو قید کر دیا اور اپنے کمرے میں آ کر سو۔ میں اس بات سے بے خبر تھی کہ جب صبح اٹھوں تو ایک طوفان ہوگا جو میرا منتظر ہوگا۔ ایس پی صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ سزائے موت والا قیدی نمبر 802 کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ اپنے سیل میں ہے۔ سر آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ وہ بولے کہ مجھے تو کہیں نظر نہیں آ۔ میں نے ایک دوسرے کانسٹیبل کو بھیجا تھا وہ زاہد بلال کو لے آؤ، لیکن اس نے سیل میں جا کر چیک کیا، وہاں زاہد بلال موجود نہیں ہے۔ ایس پی صاحب نے مزید کہا کہ کہیں تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ میں نے ایس پی صاحب کو یہ تو کہہ دیا کہ میں جا کر دیکھتی ہوں، مگر میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اگر وہ قیدی کہیں گم ہو گیا یا اس نے مجھے کوئی چکمہ وغیرہ دے دیا ہوا تو میں کیا کروں گی؟ خیر میں جلدی 802 سیل میں گئی۔ وہاں معمول کے مطابق میں نے زاہد کو آواز دی، کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے ٹارچ لگا کے دیکھا تو ایک شخص جو کہ جیل کے فرش پر پڑا ہوا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی موت واقع ہو چکی۔ میں نے جلدی سے سیل کھولا، جب میں نے اسے ہاتھ لگایا تو میری جان نکل گئی۔ اتنے میں ایس پی صاحب بھی وہاں پہنچ چکے تھے، انہوں نے بھی اس شخص کی طرف دیکھا۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ ایس پی صاحب مجھے ڈانٹنے لگے کہ تمہیں اتنی عقل نہیں ہے اور تمہارا اتنا تجربہ ہو گیا ہے، یہاں کام کرتے ہوئے تم نے اتنی زندگی گزار لی ہے، مگر تمہیں ابھی تک ان لوگوں کی سمجھ نہیں آئی، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ پتہ نہیں تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے، اگر کسی کوتاہی کی وجہ سے مجھ پر کوئی سختی کی گئی تو اس کا اثر صرف تم پر ہوگا اور اس کی صرف اور صرف تم ذمہ دار ہوگی۔ ایس پی صاحب مجھے باتیں سنانے لگے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو اٹھا کر پٹک۔ اتنا بڑا دھوکہ جو ہمارے ساتھ ہوا تھا اسے کسی صورت بھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی جو دلہن بن کر زاہد بلال سے ملنے آئی ہے کہ محبت میں پاگل ہے یا دیوانی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ زاہد بلال ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دے کر سیل سے فرار ہو جائے گا۔ دراصل زاہد بلال نے اس لڑکی کے پورا ڈریس، دلہن والا ڈریس پہن لیا، اس لڑکی کو اپنے کپڑے پہنا دیا اور اس طرح وہ دھوکہ دے کر سیل سے فرار ہو جائے۔ اب ہم اس لڑکی کو تو سزائے موت دے نہیں سکتے تھے، سزائے موت تو صرف سزائے موت کے قیدی کو ہی دی جا سکتی۔ اس لڑکی کا ہم کیا کریں جبکہ یہ لڑکی مردانہ کپڑے پہن کر ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی۔ لڑکی نے کہا آپ لوگوں نے زاہد بلال کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ سزائے موت کا حقدار نہیں۔ یہ بات تو وقت ثابت کرے گا۔ اس لڑکی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے بات اور مجھ سے اس پر مزید غصہ آیا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ایس پی صاحب نے حکم دیا کہ زاہد بلال کو جلد از جلد ڈھونڈا جائے، ورنہ 2 دن بعد ہم کیا جواب دیں گے۔ ہمیں اسے سزائے موت دینی تھی، وہ پھانسی کے پھندے تک پہنچانا تھا، لیکن وہ ہمیں چکمہ دے کر بھاگ چکا۔ ایس پی صاحب نے کہا بہت افسوس کی بات ہے، مجھے تمہاری ڈیوٹی مردوں کی جیل میں ہی نہیں لگانی چاہیے، عورت ہی ہوتی ہے۔ ایس پی صاحب مجھے مختلف باتیں سنا رہے تھے اور میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ اتنا بڑا دھوکہ کیسے ہو گیا۔ میں نے ایک شخص پر بھروسہ کیا، اس پر ترس کھایا، اس کا نکاح اس لڑکی سے کروا دیا اور ان دونوں نے میری آنکھوں میں دھول جھونک دی، مگر ہمارے پاس صرف ایک ہی چارہ تھا کہ ہم اس لڑکی کے ذریعے زاہد بلال تک کیسے۔ زاہد بلال رات کے اندھیرے میں کہاں گیا ہمیں اس بات کا بالکل ہی پتہ نہیں، کیونکہ وہ یہاں صبح 4 بجے نکلا تھا، مگر مجھے اس لڑکی پر حیرت ہو رہی تھی کہ اب میری دلچسپی کا مرکز وہ لڑکی بن گئی تھی کہ آخر وہ لڑکی کیسے زاہد بلال کی جگہ بیٹھنے پر راضی ہو گئی، اور کیسے اس نے زاہد بلال کو اپنا شوہر بھی مان لیا، اور کیسے اس نے سوچ لیا کہ زاہد بلال کے حصے کی پھانسی اسے دے دی جائے۔ اتنی محبت کسی مجرم سے تو نہیں کی جا سکتی۔ زاہد بلال اتنا برا ہوتا تو یہ لڑکی اس سے کیسے محبت۔ میں اس سے اس کے ماں باپ کا پوچھا اور اس نے مجھے صاف صاف بتا دیا کہ وہ رستم خان کی بیٹی ہے اور رستم خان کے ساتھ والے گاؤں میں رہتا۔ فوری طور پر رستم خان کو بلایا گیا
ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، مگر میں نے سوچا کہ جب لڑکی میرے سامنے ہے تو کیوں نہ ساری بات اس سے پوچھ لوں۔ تب میں نے اس سے سارے معاملات ڈیٹیل پوچھنا چاہی تو اس لڑکی نے مجھے ایک عجیب بات کی۔ وہ کہنے لگی کہ میں زاہد بلال بھائی کے بارے میں ایک بات آپ کو سچ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے حیرت سے دیکھا کہ اپنے شوہر کو بھائی کہہ رہی۔ میں نے کہا کیا کہا تم نے؟ بھائی؟ اس نے کہا کہ جی، میں اسے بھائی سمجھتی ہوں۔ تو تم لوگوں نے یہ ناٹک کیا رشتے میں کہ تمہارا بھائی نہیں لگتا؟ وہ رشتے میں میرا بھائی نہیں لگتا مگر میرے بھائیوں جیسا ہے۔ میں محبت ان سے ضرور کرتی ہوں، میری محبت ایسی نہیں ہے کہ میں اسے بھائی مانتا۔ تو پھر یہ سب کچھ تم نے کیوں کیا؟ تم نے اس سے نکاح کیوں کیا اور چکمہ دینے کے لیے زاہد بلال کو یہاں سے بھگانے کے لیے ایسا کیا؟ یقین مانے ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ کل شام تک واپس آ جائیں گے۔ وہ مجھے یہاں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اب تو انہوں نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے اور میں ان کی ذمہ داری ہوں، اور اس ذمہ داری کو وہ کسی دوسروں پر نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ بزدل نہیں ہے، نہ وہ گھبرائیں گے اور نہ ہی وہ پیٹ دکھا کر بھاگے۔ لڑکی کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ جو اس نے مجھے کہانی سنائی تو وہ مجھے مزید پریشان کر گئی۔ اس لڑکی نے بتایا کہ میری بڑی بہن کی منگنی زاہد بلال سے ہو چکی۔ وہ بچپن ہی سے بہت بہادر لڑکا تھا۔ زندگی میں شاید ہی کوئی ایسا وقت آیا ہو جب زاہد بلال کسی سے ڈر کر بھاگا۔ وہ میرے ابا کی بہن کا بیٹا تھا، یعنی میرا پھپھوزاد، اور اسی وجہ سے اماں ابا اس سے بہت پیار کرتے۔ جب زاہد بلال کی منگنی میری بڑی بہن سے ہو گئی تو ان کا ہمارے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ کبھی کبھی ہمارے گھر آتے تھے۔ گاؤں کا ماحول بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ایک شام زاہد بلال باجی سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آئے۔ اس دن بائی چانس اماں ابا بھی گھر پر موجود نہیں تھے۔ زاہد بلال بھائی کی منگنی ہو چکی تھی، ظاہر ہے ان کا ہمارے ساتھ ایک رشتہ بن گیا تھا۔ ہم دونوں بہنیں ہی گھر پر تھیں، گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں ان کے لیے چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ پھر دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ میں گھبرا گئی کہ شاید امی ابو آ گئے ہیں، مگر میں نے جا کر جب دروازے سے جھانکا تو کوئی 3-4 لوگ تھے۔ میری آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کوئی ہمارے دروازے پر آ کر اس طرح بدتمیزی سے دروازہ ناک کرے گا، لیکن مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ زاہد بھائی ہیں۔ یہ گاؤں کے بدمعاش لوگ تھے جن کو دیکھ کر خوف آتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دروازہ کھولو ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ میں نے ان کی منت سماجت کی کہ ہم گھر میں اکیلی بہنیں ہیں، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ انہوں نے ماں بہن کی گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، تم لوگ اس گاؤں میں بے حیائی پھیلا رہے ہو اور ہمیں صاف نظر آ رہا، ہمیں پتہ ہے کس گھر میں اور کون ہے، تم ہمارے سامنے لوگوں کو اپنے گھر میں بلا رہی ہو، یہ کون لڑکا جو تمہارے گھر آیا ہے؟ یہ شور سن کر زاہد بلال بھائی بھی باہر آ گئے۔ انہوں نے گھر کا دروازہ کھول دیا، مجھے اندر جانے کو کہا۔ میں تو اندر کمرے میں چلی گئی، مگر زاہد بلال بھائی ان لوگوں سے الجھ پڑے۔ ان میں سے ایک نے بہت غلط بات کی اور بولا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ یہاں لڑکیاں اور اس طرح کی لڑکیاں ہیں تو ہم بھی آ جاتے، ہم تو پیسے بھی تم سے اچھے دیں گے۔ ان کی یہ باتیں سن کر زاہد بلال سے رہا نہیں گیا، لیکن زاہد بلال بہت شدید غصے میں تھے اور اس کے باوجود ان کی باتوں کو وہ برداشت کر گئے، حالانکہ انہوں نے اتنی غلط باتیں ان کی ہونے والی بیوی کے بارے میں کی۔ زاہد بلال نے اس وقت تو ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ ایک تھے، اور دوسرا عقل مندی کا تقاضا بھی یہی تھا کہ ہمارے گھر کے باہر 4 بدماش کھڑے تھے، اماں ابا جو ادھر موجود نہیں تھے، لیکن یہ لوگ اکثر ہمیں تنگ کرتے۔ جب بھی ہم لوگ باہر نکلتے تو آوازیں کستے۔ ایک دن ایسا ہی واقعہ دوبارہ پیش آیا جس نے ہماری زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ میں اور آپی کمرے میں سو رہے تھے کہ کھڑکی توڑ کر ایک بدماش کمرے میں داخل ہو گیا، اور زاہد بلال بھائی بھی دوسرے کمرے میں امی ابو سے باتیں کر رہے تھے۔ زاہد بلال بھائی نے بھی ان بدماشوں کی بدتمیزیاں سن لیں اور دیکھ بھی لیں، اور پھر ایک ایسی لڑائی ہوئی جس نے نہ صرف میری بہن کی جان لے لی بلکہ زاہد بلال بھائی کے ہاتھ ایک بدماش کی جان بھی چلی، اور ایک ایسا جرم سرزد ہو گیا جس کی سزائے موت کے طور پر زاہد بلال جیل میں چلے گئے۔ اگر ہم لوگ امیر ہوتے، ہمارے ہاتھ میں کوئی طاقت ہوتی تو یقیناً ایسا نہ ہوتا کہ کسی کے گھر پر حملہ کر کے، کسی کی عزت پر حملہ کر کے اور جواب میں کیس بھی گھر والوں پر بنا دیا جائے۔ زاہد بلال بھائی نے جو بھی کیا وہ غیرت میں کیا اور ان پر کسی قسم کا کوئی کیس نہیں بن سکتا، مگر چونکہ گاؤں کے لوگ طاقتور ہوتے ہیں انہیں زاہد بلال کے لیے زندگی عذاب کر دی۔ پہلے وہ 6 مہینے ادھر ادھر روح پوش رہے، مگر آخر کار انہیں پکڑ کر جیل میں ڈال دیا، اور اگر وہ یہاں سے نکلتے بھی ہیں تو یقیناً یہ لوگ انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حالانکہ قصور ہمارا نہیں، قصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ہمارے گھر پر بلا وجہ نظر رکھی ہوئی تھی اور ہمیں ناکردہ گناہوں کی سزا دینا چاہتے۔ زاہد بلال بھائی کی والدہ نے ان کا ملاقات کے دوران انہیں یہ منصوبہ سمجھا دیا تھا۔ میری اماں نے انہیں قسم دے کر کہا تھا کہ میں اپنی دوسری بیٹی بھی تم پر قربان کر دوں مگر تم کو سزا نہیں ہونے دو۔ ہمارے خاندان کو جتنی ان کی ضرورت ہے اتنی کسی اور کو نہیں، میں بھی مر جاؤں گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ بات کر کے وہ لڑکی بھی رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اب اس کیس کا کیا ہوگا، لیکن بس خدا کی مدد سے ان لوگوں کی بھی کسی بڑے تک پہنچ ہو گئی۔ زاہد بلال نے کسی بڑے وکیل سے ملنے کے لیے شہر گیا۔
راتوں رات جا کر اپنا کیس اس کے سامنے رکھا، اور یہ انتہائی اونچے درجے کا قابل وکیل تھا۔ بعض اوقات کسی وکیل سے جان پہچان ہونا بھی انسان کو تھانے اور جیل کی سلاخوں سے بچا دیتا ہے۔ اگرچہ یہ بات بہت آگے جا چکی تھی، مگر 3 سال کی دھمکیوں اور ان کے دلائل نے ایس پی صاحب کو بھی قائل کر لیا۔ سزائے موت زاہد بلال کے لیے نہیں بنتی تھی، اور نہ ہی زاہد بلال اس کی طرف سے کوئی اپیل کی گئی، نہ اسے صفائی کا کوئی موقع دیا گیا۔ مختصر یہ کہ یہ کیس چلا ہی نہیں تھا اور زاہد بلال کو سزائے موت کی سزا دے دی گئی تھی۔ جب وکیل صاحب نے اپنا کیس کورٹ میں پیش کیا تو ثابت کیا کہ زاہد بلال کو اپنی صفائی کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ زاہد بلال کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ بھی نہیں تھا، اور نہ ہی اس کے نام پر بھی کوئی اسلحہ تھا، اور زاہد بلال کی جگہ کوئی بھی غیرت مند شخص ہوتا تو شاید یہی کچھ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے شاید ان کی محبت رکھی، ورنہ اتنے بڑے کیس میں کبھی کسی کو بری ہوتے نہیں دیکھا۔ یہ کیس میری زندگی کا آخری کیس تھا، کیونکہ میں نے اس کے بعد ریٹائرمنٹ لے لی، کیونکہ مجھ سے اب مزید سکت نہ تھی۔ میرا وجود اب مزید پولیس کورٹ کچہری کے چکر لگانے سے قاصر تھا۔ یہ واقعہ مجھے ساری زندگی یاد رہے گا۔ خدا تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔